نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا تو اس میں سے ایک نشانی اللہ رب العزت نے یہ ذکر کی کہ میری نشانیوں میں سے جو میاں بیوی کا آپس کے اندر جو تعلق اور رشتہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے بطور نشانی کے ذکر کیا وَمِنْ آيَاتِهِ، کہ اس کے اندر ذرا غور کرو، اس کے اندر میری نشانیاں ہیں۔ فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ تمہارے ہی نفوس میں سے، تمہارے ہی نفس میں سے میں نے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تو نے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون اور اطمینان حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تاکہ تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت، مودت اور الفت کا رشتہ قائم ہو سکے۔ گھر کا ماحول ایسا بن جائے کہ میاں بیوی اور گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے اندر آپس میں سکون اور اطمینان مطمئن بھی ہوں، ان کے اندر محبت اور مودت کا رشتہ بھی قائم ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی یہ جو تقسیم فرمائی، فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، تاکہ انسان کی یہ جو نسل ہے وہ چل سکے، انسان کی نسل چلتی رہے، اس کو بقا رہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر جہاں اس رشتے کا ذکر کیا، اس کے ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے اتقوا اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے۔ خطبہ مسنون نکاح کا جو مسنون خطبہ ہے، اس کے اندر جتنی آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر اتقوا اللہ کے الفاظ آتے ہیں، تاکہ زندگی کی یہ جو گاڑی ہے جو میاں اور بیوی نے چلانی ہے اکٹھی، یہ دونوں اس گاڑی کے جو پہیے ہیں، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے رہیں گے، اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں گے تو تب تو یہ گاڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلتی رہے گی، ورنہ اگر اللہ رب العزت کا خوف دونوں کے دل کے اندر نہیں ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ اس گاڑی کا چلنا دشوار ہی نہیں، مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہو جائے گا، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اسلام نے عورتوں کے بھی حقوق بیان فرمائے کہ مرد کے ذمہ ان کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح اسلام نے مردوں کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ عورت کے ذمہ مرد کے کیا حقوق ہیں۔ تو گزشتہ جمعے پر آپ نے سنا کہ وہ حقوق سنے جو عورت کے ذمہ تھے، مرد کے ذمہ تھے عورت کے بارے میں، تو آج مجھے حکم ہوا کہ آپ نے مردوں کے حقوق بیان کرنے ہیں جو عورت کے ذمہ ہیں۔ تو جو مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنے شوہر اور خاوند کی حقوق کا اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد بیوی پر سب سے زیادہ جس ہستی کا حق ہے، یعنی جو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کے بعد، وہ اس کا شوہر اور اس کا خاوند ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها،
عورت اس وقت تک اللہ رب العزت کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر، اپنے میاں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی عورتوں کی نشانیاں بتلائی، وصف بیان فرمائے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں ان کے اوصاف کیا ہیں، وصف کیا ہے؟ تو فرمایا الودود، وہ محبت کرنے والی ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے اندر جنتی عورتوں کے وصف پیدا کرے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی تو ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ جب تم نکاح کے لیے عورت یا لڑکی کا انتخاب کرنے لگو تو تم نے کن کن اوصاف کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ جب تم عورت کا انتخاب کرو، بیوی کا انتخاب کرنے لگو تو جن صفات کا خیال رکھنا ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری ایسی بیوی تلاش کرو جو محبت کرنے والی ہو، الولود، جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اس لیے فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی عورتوں کی صفات بیان فرمائیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب اس کا خامند اس سے کسی وجہ سے ناراض ہو جائے یا اس سے خامند کو اذیت پہنچائے تو وہ خامند کا ہاتھ پکڑ کر حتی الوسع کوشش کرے کہ اسے راضی ہو جائے، حتی ترضا، اس قدر تک وہ دو کرے کہ یہاں تک کہ اس کا خامند اس سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے خامند کا جو حکم ہے اس کی تعمیل عورت کے ذمے لازم قرار دی، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر حاکم مقرر کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی اطاعت کو اس حد تک بیان فرمایا کہ حلاوت ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، فرمایا وہ عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر، اپنے میاں کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ لا تجد امرأة حلاوت الایمان حتی تؤدی حق زوجها، کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر عورتوں کو اپنے شوہر کی اطاعت کی جہاں ترغیب دی وہاں پر عورتوں کی چند ایسی صفات بیان فرمائیں کہ اگر عورتیں اپنے اندر ان چند صفات کو لے آئیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں۔ وہ 4 صفات ہیں، فرمایا جو عورت اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کر لے، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرنے لگے، 5 وقت نمازی بن جائے، نماز اس کی قضا نہ ہو، نماز اس کی فوت نہ ہو، وصامت شہرہا، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے اس کے قضا نہ ہوں، وحسنت فرجہا، اور عورت اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے، خاوند کے علاوہ کسی اور کو اپنے اوپر قدرت نہ دے۔ اور چوتھا فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، جب خاوند اسے کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ فرمایا قیل لہا، اسے کل قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا عورتوں کو اس بات کی تعلیم دی، تلقین کی، تاکید فرمائی کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں۔
اور شوہر کی اطاعت کرنے کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک کے سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھکے سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا معاذ، اے معاذ تو نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی، میں بہت سے درباروں کے اندر حاضر ہوا ہوں، لوگ اپنے رؤساء کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے سرداروں بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہیں، تو میرا جی کیا اس لیے میں بھی آپ کے سامنے جھک گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا ہرگز مت کرو۔ انی لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ، اگر میں کسی کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کی ترغیب دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک عورت کو فرمایا کہ اگر تمہارا شوہر تمہارا خاوند گھر کے اندر موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر تم نے کوئی نفلی عبادت بھی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، کہ اگر عورت کا بیوی کا شوہر خاوند اس کے گھر کے اندر موجود ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے نفلی روزے کی وجہ سے خاوند کی خدمت کے اندر خلل آئے گا، فرق پیدا ہوگا، اس کی خوشی خوشنودی حاصل کرنے کے اندر فرق پیدا ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس بات کی تلقین فرمائی، ترغیب دی کہ عورتیں نفلی جب عبادت کرنے لگیں، نفلی کوئی کام ایسا کرنے لگیں جس سے اور خاوند کی خدمت کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے، خلل پڑتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ خاوند سے اجازت لیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو عورتیں اطاعت تو درکنار، جو نافرمانی خاوند کی شروع کر دیتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں ان کے بارے میں سنائیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب خاوند اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، فلم تأتہ، اور وہ عورت نہ آئے، فبات غضبان علیہا، اور وہ غصے کے اندر، وہ ناراضگی کی حالت کے اندر رات گزارے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، اللہ کے فرشتے اس عورت پر صبح تک کے لیے لعنت کرتے رہتے ہیں، حتی تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ شوہر کی خدمت کو چھوڑ کر وہ عبادات کے اندر اوپر توجہ دینا شروع کر دیتی ہیں، نفلی عبادات شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بر بھی اوپر نہیں جاتا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں، ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں، لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، کہ ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت پر بھی اوپر نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک شخص العبد العابق حتی یرجع، ایسا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت پر اوپر نہیں جاتی، شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ دوسری وہ شخصیت امرأۃ باتت وزوجها علیہا غضبان وزوجها علیہا ساخط، عورت اس حال کے اندر رات گزارے، اس کی رات اس حالت کے اندر بیت جائے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نماز بھی اس کے سر سے ایک بالشت بر اوپر نہیں جاتی۔
اور پھر اس سے بھی بڑھ کر نافرمانی کے اندر بعض عورتیں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ بات بات کے اندر طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی سی بات ہوئی، آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، مجھے طلاق دے دیں. معمولی سا کوئی عذر ہوا، کوئی چیز خامن مہیا نہ کر سکا تو عورتیں طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے اس قدر سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا حرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جو عورت خاوند کا اس قدر دل دکھاتی ہے، اس قدر اس کی دل آزاری کرتی ہے کہ بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام. تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں، کوشش کریں گھر کے اندر جس قدر زیادہ ہو سکے اپنے گھر کے فرائض منصبی کو سنبھالیں اور اپنے خاندان کی تعمیر پر خیال کریں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو جو سب سے زیادہ جہاں پر وقت گزارنا ہے وہ گھر کے اندر رہ کر گزارنا ہے، اور گھر کے اندر جتنے امور ہیں ان کی انجام دہی کے اندر عورت کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اچھی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو سر انجام دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں، فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کی نشانی یہ ہے. اللہ کے نبی نے 3 نشانیاں اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی. اذا نظر الیہا سرتہ، جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب خاوند اسے حکم دے تو وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب عورت خاوند عدم حاضر ہو یعنی موجود نہ ہو گھر کے اندر تو اس کے اپنی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر کی بھی، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. ایسا نہ ہو بعض عورتیں خاوند کے مال کے اندر بے جا تصرف شروع کر دیتی ہیں، اسراف اور تبذیر سے کام لینا شروع کر دیتی ہیں. جب اپنا مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے وہ دیکھ کر ہاتھ کھینچ کھینچ کر خرچ کرتی ہیں. تو خاوند کا جب مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو بہت اسراف اور تبذیر سے کام لیتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہند بن عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی تشریف لائیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرے خاوند جو ہیں ابو سفیان وہ انتہائی کنجوس ہیں، مجھے اس قدر مال دیتے ہیں، اس قدر نفقہ دیتے ہیں جو نہ تو میرے لیے کافی ہوتا ہے نہ میرے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے. ہاں البتہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں بغیر ان کو بتائے، بغیر ان کی اجازت کے میں ان کے مال سے اس قدر مال لے لیتی ہوں جو ہمارے لیے کافی ہو جائے. تو کیا اس کے اندر ہمارے لیے کوئی حرج تو نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیکی و یکفی بنیکی، کہ اس قدر خاوند کے مال سے تم لے سکتی ہو جو تمہارے لیے کافی ہو جائے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تم خاوند کے مال سمجھ کر اس کو اڑانا شروع کر دو. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. خاوند کے جو حقوق عورت کے ذمے لازم آتے ہیں ان میں سے عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ جنت اسے مل جائے تو وہ خاوند کو راضی کر کے، خاوند کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ رب العزت سے جنت حاصل کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض، کہ وہ عورت جس کو اس حالت میں موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، دخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. تو ہر عورت یہ کوشش کرے کہ اپنے خاوند کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ذریعے جنت کمانے کی کوشش کرے. اور خاوندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ان کی ادائیگی کی کوشش کرے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.